ناظرین، میں ہوں عمار اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پبلک پرویو نیوز پیپر کا آفیشیل چینل۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایک شخصیت، ان کا تعارف انہی کی زبانی میں سنوں گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ندیم اکرم صاحب۔ ندیم اکرم صاحب، آپ کیا کرتے ہیں ابھی؟ میں سر ابھی ڈیلنگ اسسٹنٹ کے طور پہ ایگزام برانچ میں کام کرتا ہوں۔ 2007 میں اسلامی یونیورسٹی میں عہدہ مالی بھرتی ہوا تھا اور مڈل پاس تھا سر۔ اور میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا، کاش اگر میں بھی پڑھا لکھا ہوتا تو میں بھی کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا۔ دھوپ میں کام کر کر کے تھک جاتا تھا، تو بس میں نے بھی پھر اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کیا۔ میں نے راولپنڈی بورڈ سے میٹرک کیا، علامہ اقبال یونیورسٹی سے میں نے انٹر کیا، اور علامہ اقبال یونیورسٹی سے میں نے ایف اے بھی کیا، اور ایم ایس سی کی میں نے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی میں، اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایم فل کیا ہے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد۔ جی ناظرین، یہ سکسیزفل سٹوریز اپنی زبانی یہ بتا رہے تھے ندیم اکرم صاحب۔ یہ مالی تھے پیشے کے لحاظ سے، مالی مطلب آپ یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں جو درخت، پھول، پودے اور انہیں پانی پلانا، ان کی وہ نگہداشت کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ 8ویں جماعت پڑھ کر یہ یہاں پر پہنچے تھے اسلام آباد۔ اور مزید جانتے ہیں کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ سر فیصل آباد تحصیل سمندری چک نمبر 218 سے میرا تعلق ہے، یہ میرا گاؤں ہے۔ فیصل آباد سے انہوں نے سفر کیا، معمولی سی ادنی سی انہیں جاب ملی تھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اور 8 جماعتوں کے بعد انہیں شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی پڑھ سکتا ہوں، اگر میں نہ پڑھا تو میں ساری زندگی مالی ہی گزاروں گا، اسی طرح دھوپ پہ سڑتا رہوں گا، اسی طرح یہ کام کرتا رہوں گا۔ اور ان کے اندر یہ تعلیم کا جذبہ، شوق پیدا ہو گیا، اور انہوں نے اپنی تعلیم کا سفر جاری رکھا۔ 8ویں کے بعد 9th کلاس آپ نے کیسے کی؟ میں نے راولپنڈی بورڈ سے میں نے 9th اور 10th دونوں جو پرائیویٹ کی ایک ساتھ کی ہے؟ جی ایک ساتھ کی ہے پرائیویٹ۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد میں نے علامہ اقبال یونیورسٹی سے ایف اے کیا، اور اس کے بعد پھر بی اے بھی علامہ اقبال یونیورسٹی سے۔ ویری گڈ۔ ناظرین، آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، انہوں نے بتایا ہے کہ ایف اے کی تعلیم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کی ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اوپن یونیورسٹی سے ہم تعلیم کر رہے ہیں، نوکریاں تو ملنی نہیں ہیں، نوکریاں تو ملک میں ہیں نہیں، کرائسس ہے، یہ ہے، اور وہ لیم ایکسکیوزز چل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ تعلیم اور ڈگری کہیں سے بھی آپ کر لیں تو آپ کے اندر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اور سکلز، اور ساتھ ساتھ آپ کرنے کی کچھ تمنا رکھتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ بی اے کے بعد سر بی اے کے بعد میں نے ایم ایس سی کی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے ریگولر ایڈمیشن لیا۔ ریگولر ایڈمیشن۔ تو پھر آپ کیسے مینیج کرتے تھے؟ ایک طرف تو آپ کی جاب چل رہی تھی مالی کی، اور دوسری طرف آپ یہ کلاسز ریگولر لیتے تھے۔ جی بالکل سر، اسی یونیورسٹی میں ہی میں مالی کام کرتا تھا، اور ہماری یونیورسٹی کا سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں یہی ہے کہ ہماری ایجوکیشن فری ہوتی ہے۔ اور میں نے ایم ایس سی ریگولر کی، اور کون سے سبجیکٹ میں ایم ایس سی کی ہے؟ ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں۔ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی میں کی سر، اور فرسٹ ٹائم جاب تھی، اور سیکنڈ ٹائم جو ہے نا کلاسز تھیں، اور پارٹ ٹائم بھی میں جاب کرتا تھا فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو سر یہ 17-18 گھنٹے ڈیلی کی روٹین ہوتی تھی میری کہ کام کرنا ہے۔ تو آج الحمدللہ ایک سکسیزفل لائف ہے میری۔ یعنی کہ ایم ایس سی کی ڈگری میڈیا میں کرنے کے بعد انہوں نے پھر اپلائی کیا، اور وہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں۔ پھر میں نے سوچا کہ اب میں نے ایم ایس سی کی ہے تو ایم فل بھی مجھے کرنا چاہیے۔ پھر میں نے ایم فل میں بھی ایڈمیشن لے لیا، اور ایم فل بھی میں نے ابھی ریسنٹلی کر لیا۔ ایم فل کون سے سبجیکٹ میں؟ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی میں۔ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کی اسٹڈی میں آپ نے وہ فوکس کیا۔ تو آج آپ جاب جو کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، کون سے گریڈ پر ہیں؟ میں سر ابھی ڈیلنگ اسسٹنٹ کے طور پہ ایگزام برانچ میں کام کرتا ہوں۔ ایگزام برانچ میں کیا اسکیل ہے آپ کا؟ بی پی ایس 9 سر۔ بی پی ایس 9 اس میں آپ کام کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ سفر یہاں تو نہ رکا؟ نہیں سر، آگے پی ایچ ڈی کا ارادہ بھی ہے؟ بالکل، میں نے ایڈمیشن ابھی ریسنٹلی اپلائی کیا ہے۔ مجھے اپنے محنت پہ اور اللہ پاک پہ پورا یقین ہے کہ میں انشاءاللہ جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی کروں گا، ڈاکٹر بنوں گا۔ اچھا، ویری نائس، ویری نائس، دیٹ از ایکسیلنٹ، پازیٹیو تھنکنگ ہے آپ کے اندر۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں ابھی یہ پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، اور پی ایچ ڈی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن پہ؟ جی بالکل، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی میں نے سر ایڈمیشن لیا۔ تو آپ جب آپ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے اسکیل، آپ کی آگے پروموشن، اور آپ یہی جاب اسی میں سٹارٹ رکھیں گے، یا پھر آپ آگے بھی سوئچ ہو جائیں گے؟ کیونکہ میڈیا کی ڈگری کرنے کے پھر تو آپ بڑی بڑی اسکرین ٹی وی چینل پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل سر، میرا بھی ایک خواب ہے میں بھی ٹی وی چینل کے ساتھ کام کروں، کسی بڑی پوسٹ پہ جاؤں۔ تو انشاءاللہ مجھے اپنی محنت پہ
اور خود پہ اتنا یقین ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہر چیز اچیو کر سکتا ہوں. مجھے خود پہ بڑا اعتماد ہے. صحیح. تو کتنی محنت کرتے تھے آپ, کتنا ٹائم دیتے تھے اسٹڈی کو, جاب بھی کر رہے تھے اور یہ بھی؟ بالکل سر, یہ ٹوٹل تقریباً 17-18 گھنٹے بن جاتے ہیں کہ صبح مطلب ارلی اٹھنا اور رات گئے تک جو ہے اسٹڈی کرنی ہے, پھر یہ جاب بھی. تو سر یہ بڑی مشکل سٹوری ہے. زیرو سے ہیرو بننا سر کوئی آسان نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. اس کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے, اور ساتھ والدین کی دعائیں میرے ساتھ شروع سے ہی تھیں. اور ایک والدین کا خواب تھا کہ میں, والدین کہتے تھے کہ یار تو 16 کریں تو پھر مزہ آئے. تو اب ان کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے نے ایم فل کر لیا. جی, کتنی ایج ہے ابھی اس وقت آپ کی؟ سر میری 35 پلس ہے. 35 پلس ہے. تو آپ نے جو کنٹینیو کی تھی اسٹڈی, لیٹ عمر بھی کہتے ہیں اکثر, ابھی آپ پڑھنے لگے, کچھ باتیں بھی کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں. جی جی بالکل سر, میں بہت ہی لیٹ, مطلب میں نے بڑا ٹائم ویسٹ کیا پہلے, کیونکہ اس وقت میرا کوئی خواب ہی نہیں ہوتا تھا. میں سوچتا تھا کہ اب میں نے مڈل سے آگے نہیں جا سکتا ہوں, کیونکہ میں مڈل میں بھی فیل ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے دوسری بار پیپر دیا تو پاس ہوا. تو میں سوچتا تھا کہ بس یہ تعلیم کچھ بھی نہیں ہے, بس اب کھیتی باڑی ہم نے کرنی ہے یا کوئی چھوٹی موٹی جاب ملی وہ کریں گے. لیکن جب مجھے جاب ملی, میں نے لوگوں کو دیکھا, تو میں نے کہا یار میں بھی کر سکتا ہوں یہ کام, میں بھی کوشش کروں. تو میں نے پھر وہیں سے اسٹارٹ لیا, ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا. تو آج الحمدللہ میں نے ایم فل کیا ہے اور اچھی جگہ پہ کام بھی کر رہا ہوں, اور لوگ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اچھا, کیا کہیں گے جو ناظرین کو میسیج دیتے جائیں جاتے ہوئے کہ وہ لوگ جو تعلیم تو ایک بالکل حاصل کرتے نہیں, اگر کریں بھی سیتے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اکثر یہ کہا جاتا ہے اس کی تعلیم کے بغیر ہمیں نوکری نہیں ملنی, کچھ نہیں ہونا, اور آگے اس کے بعد اور بھی آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ بنے ہوئے, پڑھتے رہے ہیں, ڈگریاں تو کر رہے ہیں, نوکریاں نہیں ہیں آگے. سر اب میرا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ یونیورسٹی ڈگری تو دیتی ہے, اس کے بعد جو ہے نا آپ نے خود محنت کرنی ہے. سر اگر آپ خود محنت کریں گے تو جو بندہ محنت نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کسی کی محنت کو رہگا نہیں کرتے, ضرور صلہ ملتا ہے. ایک نہ ایک دن منزل مل ہی جاتی ہے. آپ اللہ کا نام لے کے اپنی محنت کو جاری رکھیں, ایک دن آئے گا کہ آپ سکسیزفل لائف میں. آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے تو محنت کی ہے, اسٹرگل کی ہے, یہ بھی سننے میں آتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی نوکریاں تو سفارش پہ ملتی, کیا آپ کی بھی کوئی سفارش تھی؟ نہیں سر, یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں؟ بالکل سر یہ غلط بات ہے. آپ محنت کریں تو آپ کو جاب کوئی نہ کوئی مطلب ضرور مل جاتی ہے. ضروری نہیں کہ سفارش کی بیس پہ جاب ملے, بغیر سفارش کے بھی مل جاتی ہے. جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. تو آپ اگر ٹیسٹ انٹرویو پاس کر جاتے ہیں تو جاب آپ کو مل جاتی ہے. جاب کے لیے سفارش کی میرا خیال میں کوئی اتنی نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس ڈگری ہوگی تو آپ کی سفارش بھی ہوگی, اگر ڈگری نہیں ہوگی تو سفارش بھی کسی کام کی نہیں ہے. جی بالکل ناظرین, آپ کو میں ابھی جن سے گفتگو کر رہے ہیں, ندیم اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو زیرو سے آج ہیرو بن گئے. ہیرو کیسے بنے, ان کے پیچھے ان کی ایک اسٹرگل تھی, ایم تھا, پیشن تھا, انہوں نے ورک ہارڈ کیا ہے, اور اپنا جو ان کا ڈریم تھا اس کی طرف یہ آگے بڑھے ہیں. اب پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان تمنا کرے اور اس کے ساتھ جدوجہد کرے تو جو مقصد ہوتا ہے وہ انسان کا پورا ہو ہی جاتا ہے.